اور وہ ماضی میں نہیں تھا، وہ 2008 سے 12 پیپلز پارٹی کا دور ہو یا وہ 2000 سے 13 اور 18 کا دور جو مسلم لیگ نون کا دور تھا وہ ہو، نیب ترامیم کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ نیب کو بطور ایک سیاسی ٹول کے استعمال نہیں کیا گیا، نیب کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس نہیں پھیلایا گیا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی گئی۔ نیب ترامیم کی ضرورت تو عمران نیازی صاحب کو پیش آئی، اور میں یہ بات بالکل واضح طور پر کہنے کو تیار ہوں کہ نیب ترامیم میں سب سے زیادہ جلدی پرویز خٹک صاحب کو اور اسد کیسر صاحب کو تھی۔ میں ان چیزوں کا عینی شاہد ہوں کہ یہ دو حضرات ہمیشہ جب نیب کی قانون میں ترامیم کی بات آتی تھی تو یہ ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے، اور عمران خان صاحب کو بھی نیب قانون کی ترامیم انہوں نے ہی تجویز کی تھی۔ اب ہم نے کیا کیا ہے جو ہمارا اتنا بڑا گناہ بن گیا، ہم تو نیب بھگت چکے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو نیب نے تب گرفتار کیا جب وہ 6 ماہ قید کاٹ چکے تھے اور بلایا صاف پانی کے کیس میں اور گرفتار کر لیا آشیانہ کے کیس میں۔ یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کال اپ نوٹس کسی اور کا کیس کا دیں اور گرفتاری کسی اور کیس میں عمل میں آئے۔ اس کے بعد اسی تفتیش میں اثاثوں کی چھان بین بھی کی گئی، تفتیش کی گئی، مگر ایک نیا اریسٹ وارنٹ اثاثوں کے کیس میں جاری کر دیا گیا اور دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ یہ عمران احمد نیازی صاحب کی منشا تھی کہ وہ شہباز شریف صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی گرفتاری ہوئی، اس میں بھی نیب کو استعمال کیا گیا۔ ایک بالکل فریولس کیس چودھری شوگر مل کا بنایا جاتا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنے والد کے سامنے گرفتار کر لیا جاتا ہے کوٹ لکھپت جیل سے۔ اسی کیس میں بھی پاسپورٹ کی واپسی ہوئی ہے، وہ گرفتار ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق پہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا، ان دونوں کی بیل ہوئی۔ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ نیب کو بطور ایک سیاسی ٹول کے، بطور سیاسی انتقام کے ایک اعلی کار کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ جو ہوا، مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو ہوا، احسن اقبال صاحب ابھی بری ہوئے ہیں۔ آپ نے فریال تالپور صاحبہ پہ کیسز بنائے، آپ نے زرداری صاحب پہ کیسز بنائے۔ مسلم لیگ کے اور رہنما جس میں حافظ میاں نعمان، کامران مائیکل، احد چیمہ ایک فرض شناس افسر ہے، 3 سال قید رکھا گیا۔ اتنی تو سزا بنتی ہے اگر جرم ثابت ہو جائے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ نیب کو تو ہم نے بھگتا ہے اور ہماری بیلیں میرٹ پہ ہوئی ہیں۔ اور دیکھیے جب نیب کے کیس میں بیل گرانٹ کی جاتی ہے تو بادی نظر میں جب کوئی چیز ثابت نہ ہو رہی ہو تو اس بنیاد پہ گرانٹ کی جاتی ہے۔ اور یہ کیسز تو اب تحریک انصاف کے پینڈنگ تھے، وہ معلم جبہ کا کیس ہو، وہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہو، وہ آٹے کا سکینڈل ہو، وہ چینی کا سکینڈل ہو، وہ بی آر ٹی پشاور ہو، یہ تمام انکوائری جو فرا گوگی کی انکوائری ہے وہ بھی نیب نے انیشیٹ کی ہے۔ تو وہ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ نیب ترامیم سے مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کو فائدہ ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اس ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا اس نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں۔ کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لگانے کو اس ملک میں تیار نہیں تھا نیب کے ڈر سے، کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی بجلی کے منصوبے نہیں لگے، کوئی موٹر ویز نہیں بنی ان 4 سالوں میں، کیونکہ نیب کا ڈر تھا۔ ہر افسر فائل پہ سائن کرنے سے پہلے گھبراتا تھا، سوچتا تھا۔ تو یہ نیب ترامیم کی بنیاد پہ عمران نیازی صاحب نے رکھی ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ معیشت نہیں چل رہی، بزنس مین گھبراتے ہیں۔ آپ نے کئی بزنس مین گرفتار کیے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، یعنی جو قاتل ہے جو قتل کرے اس کا 14 دن کا ریمانڈ ہے، اور جو بزنس مین ہے اس کا 90 دن کا ریمانڈ نیب لیتی تھی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا۔ ہماری بیلوں کو آپ دیکھ لیں، ہمارے آپ ٹرائلز کو دیکھ لیں، ہماری جو بریت بھی ہوئی ہے بہت سارے کیسز میں وہ پرانے قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے
کوئی درخواست نہیں دی کہ وہ نئے قانون سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ اب عمران نیازی صاحب نے جس قانون کی بنیاد رکھی تھی اس بنیاد میں ہم نے صرف بنیادی چینجز کیے ہیں، اور اس کے اندر عمران نیازی صاحب نے یہ اس کا سیکشن 4 ہے نیب قانون کا، اس میں انہوں نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کو استثناء دی تھی۔ ہم نے اس کو بحال کیا ہے کہ جہاں پہ وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی وجہ سے کسی کو کوئی مانیٹری بینیفٹ ملتا ہے، کوئی مالی فائدہ پہنچتا ہے، وہ فیصلے بھی نیب کی جورسڈکشن میں آئیں گے، یا پڑھ سکتے ہیں ڈیسیژن آف دا فیڈرل کیبنٹ، اور نیچے لکھا ہے where the holder of public office has received a monetary gain، یعنی جس سرکاری عہدیدار کو، وزیر کو، مشیر کو اس کیبنٹ کے فیصلے کی وجہ سے مالی فائدہ پہنچا ہے، وہ کیبنٹ کے فیصلوں کو استثناء نہیں ہے۔ عمران نیازی صاحب جو موجد ہیں نیب ترامیم کے، آرکیٹیکٹ ہیں نیب امینڈمنٹس کے، انہوں نے تو وفاقی کابینہ کو بھی استثناء دے دیا تھا، تو ہم نے تو اس کو ریورس کیا ہے۔ آپ آگے چلیں اور اگر آپ اس قانون کو تفصیل سے پڑھیں تو ایک آگے بینامی دار کی ڈیفینیشن آتی ہے۔ بینامی دار کی ڈیفینیشن جو کرمنل لا میں، فوجداری قانون میں اور سول قانون میں، سول لا میں جو کیس لا ڈیولپ ہوا ہے، اس کے عین مطابق اس کو رکھا گیا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ کون کس کا بینامی دار ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی پیسے ادا کیے گئے ہیں، جہاں پہ کوئی ڈاکیومنٹ موجود ہے، جہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی اور شخص کا بینامی دار ہے، تو وہاں پہ وہ نیب کے جورسڈکشن میں آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں نیب کے قانون کے اندر، اس پہ بہت وابلہ کیا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بھی فائدہ وزیر اعظم صاحب کو، ان کی کابینہ کو، ان کے اتحادیوں کو پہنچے گا۔ فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس نے بی آر ٹی کی انکوائری نہیں ہونے دی، فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس نے آٹا اور چینی سکینڈل کی انکوائری نہیں ہونے دی، فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس کا معلم جبہ کا کیس ہے، فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جو ہیلی کاپٹر کیس کے زیر التوا ہونے کے باوجود آج بھی پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے سرکاری ہیلی کاپٹر پہ سیر کرتا ہے، اس پہ سفر کرتا ہے، اس کو سیاسی جلسوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ نیب ترامیم کے نہ ہم موجد ہیں، نہ ہم آرکیٹیکٹ ہیں، نہ ہم نے اس کو آگے کیا۔ یہ تو عمران نیازی صاحب کی ترامیم ہے جس میں مائنر امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اور عمران نیازی صاحب کو کیا ضرورت تھی؟ جو اوریجنل قانون تھا اس کو اسی شکل میں رہنے دیتے۔ اس کے آگے چلے تو چیئرمین نیب کی تعیناتی پہ ایک ترمیم ہماری طرف سے کی گئی کہ چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہوگا وہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگا، یعنی چیئرمین نیب کی تعیناتی کے بعد ان کا جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو دوبارہ تعینات ان کو ری اپوائنٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ اور یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ تاکہ بلیک میلنگ نہ ہو، تاکہ مس یوز آف اتھارٹی نہ ہو، تاکہ ابیوز آف پاور نہ ہو، اور ایک پروسیس کے ذریعے جو شخص آئے وہ اپنی مدت پوری کر کے چیئرمین نیب کی وہ واپس گھر چلا جائے۔ اور یہ باقی بھی جس میں ترامیم ہیں، 90 دن کی ریمانڈ کو ختم کیا گیا، اور 14 دن کا ریمانڈ اس لیے کیا گیا کہ 90 دن کا ریمانڈ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اور یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے 90 دن کے ریمانڈ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جو تفتیش 90 دن میں لوگوں سے ہوتی نہیں تھی ان کو قید کر دیا جاتا تھا، اور وہ تفتیش چند گھنٹوں کی تفتیش کی جاتی تھی پورے 90 دن میں۔ بس صرف مقصد یہ تھا کہ عمران نیازی صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو باہر نہ آنے دیں اور وہ قید رہیں، پابند سلاسل رہیں۔ اور آگے اگر آپ چلے تو اریسٹ کے حوالے سے بھی جو پاکستان میں کیس لا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، جس میں ایک مشہور پی ٹی اے کا کیس ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا، کہ جہاں پہ جو ملزم ہے وہ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہا، اس پہ مختلف کیسز ہیں، وہ اس کے بھاگنے کا ڈر ہے، اس کے فرار ہونے کا ڈر ہے، جہاں پہ پراپر ایویڈنس موجود ہے وہاں گرفتاری کی جائے۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ کی گئی ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں
جن کے چھوٹے بچے جب وہ جیل سے باہر ہے تو بڑے ہو گئے تھے، اور وہ ان گھر والوں سے پوچھیں، بوڑھے والدین سے پوچھیں کہ جن کے بچے 3 سال 5 سال گھر نہیں آئے. یہ تو مسنگ پرسن کا کیس بنتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے بغیر ثبوت کے، بغیر کسی پراپر ایویڈنس کے، بغیر شواہد کے آپ نے کیسز بنا کے لوگوں کو بند کر دیا نیب کے اندر. اور اس کے آگے چلے تو یہ ترمیم پوری دنیا میں انصاف کا ایک معیار ہے، انصاف کے کچھ ضابطے ہیں کہ ملزم نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو رد نہیں کرنا، یہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ جو پروسیکیوشن نے یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے، تحقیقاتی ادارے نے جو الزامات لگائے ہیں وہ درست ہیں. یعنی آج کوئی الزام آپ پہ لگا دے کہ مینار پاکستان جو ہے اس کے ارد گرد جتنی زمین ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، تو وہ جس نے الزام لگایا وہ ثابت کرے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، نہ کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے کہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. یہ انصاف کا معیار ہے کہ برڈن آف پروف لائز آن دی پروسیکیوشن. اور اس کے اندر زیادہ تنقید جو بیجا کی جا رہی ہے، ملشک پہ کی جا رہی ہے کہ نیب کی جورسڈکشن 50 کروڑ اور اس سے اوپر کی مالیت کے کیسز پر ہے. تو یہ نیب کی باڈی تو بنائی گئی تھی میگا کرپشن کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اور عمران نیازی صاحب اپنے منہ سے کہتے رہے کہ یہ اربوں کے کیس ہیں، ہم اربوں کے کیسز کی تفتیش کر رہے ہیں. تو یہ نیب میں اگر چھوٹی مالیت کے کیسز جائیں گے تو پھر باقی جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں، جس میں اینٹی کرپشن ہے، جس میں ایف آئی اے ہے، جس میں ایف بی آر ہے، جس میں ایس سی سی پی ہے، وہ کن معاملات کی تحقیقات کریں گے اور ان کی جورسڈکشن کہاں لائے کرے گی؟ تو بات یہ ہے کہ ایک نہ ایک باڈی ملک میں ہوتی ہے جو میگا کرپشن سکینڈلز یا میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات کرتی ہے. تو اس لیے یہ 50 کروڑ سے اوپر کی شک رکھی گئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیب کی ترامیم جو بنیادی طور پہ کی گئی، عمران نیازی صاحب نے اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے تب کی اور کہا کہ یہ بزنس مین اور بیوروکریٹس کی سہولت کاری کے لیے ہے. اور جب ہم نے اس میں اضافہ کیا تو اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم نے جو بھگتنا تھا ہم نے بھگت لیا. ہمارے تمام کیسز کی بیل سپریم کورٹ تک گئیں، ہمارے ٹرائل تقریباً کمپلیٹ ہیں. اگر کسی پہ کیس نہیں بنا تو وہ عمران نیازی صاحب پہ نہیں بنا، اور انہوں نے بننے نہیں دیا. کبھی سٹے آرڈر، کبھی ایک سٹے آرڈر، کبھی دوسرا سٹے آرڈر. اور یہ عمران نیازی صاحب کے کیسز ہیں. سب سے بڑا بینیفیشری ان نیب ترامیم کا عمران نیازی ہے. آج بھی اگر فرض کر لیا جائے ان نیب ترامیم کو ختم کر دیں تو ہمارے پہ تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اس کا اطلاق عمران نیازی اور اس کے وزراء پر ہونا ہے جن کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں. اور اگر تحریک انصاف یہ کھیل کھیلنا چاہتی ہے اس ملک میں کہ جہاں پہ ہمارے درجنوں کے حساب سے رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا، جھوٹے کیسز بنائے گئے، تو ہمارے پاس تو آپ کے خلاف سچے کیسز ہیں. تو یہ بڑے آرام سے اس معاملے کو کیا جا سکتا ہے. مگر میں ایک اور بات یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب پہلے دن سے عمران خان کو تباہ کرنے کے مشن پہ ہیں. وہ ایسے بیانات دلواتے ہیں، ایسے مشورے دیتے ہیں جس سے عمران نیازی صاحب کا نہ صرف تمسخر اڑتا ہے بلکہ یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ ان کے خلاف جائے گا. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب اگلی جو سیاسی جماعت انہوں نے جوائن کرنی ہے اس کے فائدے کے لیے بات کرتے ہوں، مگر نیب ترامیم کو متنازع بنانا اور کہنا کہ یہ سیلف سرونگ لیجسلیشن ہے، یہ کچھ سیاستدانوں نے اپنے مقصد کے لیے کی ہے. میں نے آپ کو ایک ایک شک پڑھ کے سنا دی کہ یہ بالکل سیلف سرونگ لیجسلیشن نہیں ہے. اس سے کوئی فائدہ نہ وزیر اعظم کو ہوگا، نہ ان کی فیملی کو ہوگا. اس سے کوئی فائدہ ہمارے کسی اتحادی کو ہوگا، نہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کو ہوگا. تو دیکھیے، بات وہ کرنی چاہیے جس میں جو حقیقت پر مبنی ہو، جو سچائی پر مبنی ہو. آج فرا صاحبہ پہ جو کیس ہے تو وہ دبئی کس کے کہنے پہ بیٹھی ہیں؟ وہ دبئی کیوں بیٹھی ہیں؟ عمران نیازی صاحب کا اقتدار ختم ہوتے ہی ان کو دبئی فرار عمران نیازی صاحب نے کیوں کروایا؟ ان کو واپس بلانے سے کیوں قاصر ہیں؟ کیا ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟
اور نیب کی جو انویسٹیگیشن آتھرائز ہوئی ہے اس میں ان کو پیش نہیں ہونا چاہیے آ کے جو الزامات لگائے گئے ہیں کم از کم اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ کوئی یہ خط بھیج دیتے کہ جی یہ الزامات غلط ہیں مگر نیب کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ نیب ترامیم جن کی بنیاد عمران نیازی صاحب کے دور میں رکھی گئی اور عمران نیازی صاحب نے رکھی، وہ اس لیے رکھی تھی کہ فرح گوگی کو فائدہ پہنچے، وہ اس لیے رکھی تھی کہ عامر کیانی کو فائدہ پہنچے، وہ اس لیے رکھی تھی کہ جتنے ڈی آر ٹی سے لے کے ہیلی کاپٹر سے لے کے معلم جبہ تک جو کیسز ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو یہ تاثر انتہائی غلط ہے کہ ہم نے یہ ترامیم کی ہیں اور اپنے لیے کی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے سامنے سر جھکایا ہے، قانون کو تسلیم کیا ہے، آئین کی بالادستی کو مانا ہے، اور دیکھیے جو قید کاٹی ہے، ناحق کاٹی ہے، ان کو تو 4 دن ان کا کوئی رہنما جیل ہوا ہے تو وہ قیامت برپا کر دیتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کوئی نوٹس لینے والا نہیں تھا۔ جب میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، سال اندر رکھا گیا، ناحق رکھا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو قید رکھا گیا، نواز شریف صاحب کو قید رکھا گیا، ہماری پوری جماعت، ہماری مین لیڈرشپ اندر رہی ہے، مگر ہم نے اس دور میں بھی ترامیم نہیں کی۔ اب ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا، مگر اس ملک کی معیشت کے پہیے نے آگے چلنا ہے، اور ڈار صاحب آئے ہیں وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں، نواز شریف صاحب کی قیادت میں، انشاءاللہ ڈالر بھی سستا ہوگا، پیٹرول بھی سستا ہوگا، معیشت کا پہیہ چلے گا۔ مگر اگر نیب کا ڈر اور خوف بزنس کمیونٹی کے اور افسران کے دلوں میں رہا جو عمران نیازی صاحب بٹھا گئے ہیں، تو پھر معیشت کو اس کا ناقابل اعترافی نقصان ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نوید صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب احسن بھون صاحب نے ایک سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے لیے پٹیشن فائل کر رکھی ہے، وہ زیر التوا ہے، اور انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں کسی ٹیکنیکلٹی پہ کسی سیاستدان کو بھی فار لائف ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب دونوں شامل ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کو تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ آج جب ان کیسز کی حقیقت سامنے آ رہی ہے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا قصور کوئی نہیں تھا۔ ایسٹ بیونڈ مینز جو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا بھی الزام ہے وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ تو اس حوالے سے تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو تاحیات نااہلی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام سیاستدانوں، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے۔ جہاں تک فرح گوگی کا تعلق ہے، ان پہ نیب کی ایک انکوائری ہے، اور میں نے وزارت داخلہ کو، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ اصلاح کی ہے کہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائے اور ان کو پاکستان لایا جائے تاکہ وہ انکوائری فیس کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک پنجاب میں ان کے خلاف کیس قائم کیا گیا تھا، اینٹی کرپشن کا پرچہ دیا گیا تھا، وہ پرچہ پرویز الہی صاحب کی حکومت آتے ہی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑ کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا گیا کیونکہ نیب کا ڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نیب کو بھگت چکے ہیں۔ عطا تاڑ کا مزید کہنا تھا کہ نیب ترامیم کا آغاز پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔